آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی روایت کی جو صدیوں پرانی ہے، بیل دوڑ۔ یہ صرف ایک کھیل نہیں ہے بلکہ یہ ایک طرف ثقافتی فخر کی علامت ہے تو دوسری طرف جانوروں کے حقوق پر ایک بہت بڑی بحث بھی۔ اچھا، اس ایک جملے کو دیکھیں۔ یہ بات پاکستان کے دیہی علاقوں میں اس کھیل کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ مطلب ایک چیمپئن بیل صرف جانور نہیں، وہ پورے گاؤں کی عزت ہے، اس کی شان ہے۔ تو یہ کھیل آخر ہے کیا اور کتنا پرانا ہے؟ یہ کوئی ایک اکیلا کھیل نہیں بلکہ اس میں کئی روایتی کھیل شامل ہیں جن کی جڑیں بہت گہری ہیں، خاص طور پر پنجاب کی ثقافت میں۔ اور اس کھیل کی سب سے دلچسپ بات پتہ کیا ہے؟ اس کی الگ الگ قسمیں۔ جیسے جھینگ اور راوی کے علاقوں میں گھرلے کی دوڑ بہت مشہور ہے، جس میں بیل کو ایک خاص ساز و سامان میں جوت کر دوڑایا جاتا ہے۔ پھر فیصل آباد اور ٹوبا ٹیکسنگ میں 2 بیلوں والی گاڑی کی دوڑ ہوتی ہے، تو خانیوال اور ملتان میں 1 بیل والی۔ پوٹھوار کے علاقے میں اسے جلسہ کہتے ہیں، اور سوابی میں ہوتے ہیں ریہٹ مقابلے، جو کہ اصل میں برداشت کا کھیل ہیں۔ یہ جو ریٹ مقابلے ہیں نا، یہ خاص طور پر خیبر پختونخوا کے ضلع سوابی میں ہوتے ہیں۔ اس میں بیل 8 منٹ تک ایک دائرے میں گھومتا ہے اور جس نے سب سے زیادہ چکر لگائے وہ جیت گیا۔ اور سرگودھا میں تو اس سے بھی زیادہ دلچسپ چیز ہوتی ہے۔ بیل کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اس سے گندم پسوائی جاتی ہے۔ سوچیں، کھیتی باڑی کا ایک عام سا کام ایک سنسنی خیز مقابلے میں بدل جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ صرف ایک کھیل یا تفریح نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک پورا سماجی اور معاشی نظام جڑا ہے جس میں جذبہ بھی ہے، وقار بھی، اور ہزاروں لوگوں کا روزگار بھی۔ کسی بیل کو چیمپئن بنانا کوئی آسان کام نہیں، اس کے لیے بہت محنت، پیسہ اور لگن چاہیے۔ پہلے تو اچھی نسل کا بچھڑا چنا جاتا ہے، پھر اسے سبز چارے کے بجائے دودھ، گھی، چنے اور دلیا کھلایا جاتا ہے۔ روز اس کی مالش ہوتی ہے تاکہ کھال چمکے۔ سچ پوچھیں تو اس کی دیکھ بھال کسی بڑے ایتھلیٹ سے کم نہیں ہوتی۔ اور اس محنت کا پھل کتنا بڑا ہو سکتا ہے؟ 1 کروڑ روپے! جی ہاں، سوابی جیسے علاقوں میں ایک چیمپئن بیل کی قیمت 1 کروڑ روپے تک جا سکتی ہے۔ مطلب ایک بیل اپنے مالک کو راتوں رات کروڑپتی بھی بنا سکتا ہے اور علاقے کا ہیرو بھی۔ اچھا، بیلوں کے علاوہ اس کھیل کا ایک اور ہیرو ہے سوار۔ یہ وہ شخص ہے جو بیل گاڑی چلاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بیلوں کے بعد یہی وہ واحد شخص ہے جو ریس جتوا یا ہروا سکتا ہے۔ یہ کام انتہائی خطرناک بھی ہے اور اس میں کمال کی مہارت چاہیے۔ سوچے، 2 طاقتور جانوروں کو سنبھالنا، توازن رکھنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ تو عزت اور شہرت کے علاوہ یہ کھیل دیہی علاقوں میں تفریح کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور صرف تفریح ہی نہیں، ہزاروں لوگوں کا روزگار بھی اسی سے وابستہ ہے، بیل پالنے والوں سے لے کر مقابلوں کے منتظمین تک۔ لیکن اب کہانی میں ایک بہت بڑا موڑ آتا ہے۔ یہاں ایک مشکل سوال کھڑا ہوتا ہے کہ یہ ثقافت ہے یا ظلم؟ کہاں ایک پیاری روایت کی حد ختم ہوتی ہے اور کہاں سے جانوروں پر ظلم شروع ہو جاتا ہے؟ تو یہاں 2 بالکل مختلف سوچیں آمنے سامنے آتی ہیں۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ ہماری صدیوں پرانی ثقافت ہے، ہمارا ورثہ ہے، ہماری شان ہے اور ہزاروں لوگوں کا روزگار ہے۔ جبکہ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اسے جانوروں پر سراسر ظلم اور تشدد سمجھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک خطرناک کھیل ہے جس میں جانوروں اور انسانوں دونوں کی جان کو خطرہ ہوتا ہے۔ اب یہ معاملہ صرف پسند ناپسند کا نہیں رہتا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قانون اور مذہب کی نظر میں اس کھیل کی کیا حیثیت ہے، کیونکہ اس سے یہ بحث اور بھی پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ اسلامی شریعت میں ایک اصطلاح ہے التحریش بین البہائم۔ اس کا مطلب ہے جانوروں کو آپس میں لڑانا، اور شریعت میں اس عمل کو حرام قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اس سے جانوروں کو تکلیف ہوتی ہے، وہ زخمی ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم دنیا بھر میں دیکھیں تو اس پر مختلف رویے نظر آتے ہیں۔ جیسے ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان میں اس پر مکمل پابندی ہے، اسے غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے۔ اسپین میں یہ ایک بڑی بحث کا موضوع ہے، وہاں اسے ثقافت کہا جاتا ہے، لیکن اس پر شدید تنقید بھی ہوتی ہے۔ جبکہ پاکستان میں یہ ثقافتی طور پر بہت مقبول ہے، لیکن یہاں بھی اخلاقی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔
جانوروں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں جیسے پیٹا انڈیا کچھ بہت ہی تشویشناک طریقوں کی نشاندہی کرتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بیلوں کو تیز دوڑانے کے لیے کوڑے مارے جاتے ہیں، ان کی ناک کی رسیوں کو بے دردی سے کھینچا جاتا ہے، ان کی دم مروڑی جاتی ہے اور بعض اوقات تو درد دینے کے لیے دم کی ہڈی تک توڑ دی جاتی ہے تاکہ وہ خوف سے تیز بھاگیں۔ ہندوستان میں جو قانونی بحث ہوئی اس کا ایک بہت اہم نقطہ یہ تھا، جیسا کہ کیرلا ہائی کورٹ نے کہا کہ سپریم کورٹ کے مطابق بیلوں کا جسمانی ڈھانچہ دوڑنے کے لیے بنا ہی نہیں ہے، یعنی یہ کھیل جانور کی فطرت کی ہی خلاف ہے جو اس پر شدید دباؤ ڈالتا ہے۔ تو یہ سب کچھ ہمیں ایک بہت بڑے سوال کی طرف لے جاتا ہے کہ ایسی روایات کا مستقبل کیا ہے؟ جب ایک پرانی روایت کا ٹکراؤ آج کی دنیا کی سوچ اور اخلاقیات سے ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اور یہ خطرہ صرف جانوروں کے لیے نہیں ہے۔ اسپین کے صرف ایک علاقے ویلنسیا میں ایک ہی سال میں بیل دوڑ کے دوران کم از کم 10 لوگ مارے گئے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ انسانوں کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ تو آخر میں اس کا کوئی سیدھا سادہ جواب نہیں ہے۔ بیل دوڑ ایک ایسی روایت ہے جس سے لوگ محبت بھی کرتے ہیں اور جس پر شدید اعتراضات بھی ہیں۔ یہ ہمیں ایک بڑے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ جب ثقافت، ورثہ اور جدید اخلاقیات آپس میں ٹکرائیں تو مستقبل کا فیصلہ کون کرے گا اور کیسے؟